کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مشین آپ کی طرح سوچ سکتی ہے، آپ کی طرح فیصلے کر سکتی ہے اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے؟ یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اے آئی پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ روزمرہ کے کاموں میں ہماری مدد بھی کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے موبائل فون میں چھپا ایک اسسٹنٹ ہو، یا وہ روبوٹ جو فیکٹریز میں کام کرتا ہے، یا وہ الگورتھم جو آپ کی پسندیدہ ویڈیوز کو سمجھتا ہے اور دوبارہ ان جیسی ویڈیوز کو آپ کے سامنے لاتا ہے۔ اے آئی اب ہمارے ہر لمحے میں موجود ہے، لیکن اگر اے آئی اتنا ہی فائدہ مند ہے تو مشہور کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے یہ کیوں کہا؟ Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. اے آئی کی حیرت انگیز ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی ڈارک سائیڈ بھی نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ اے آئی کے خطرات میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ انسانوں سے زیادہ ذہین اور اپنے فیصلے خود کرنے لگی تو یہ قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ یہ نوکریوں کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ روبوٹس اور طرح طرح کی مشینیں انسانوں کی جابز کھاتے جا رہے ہیں۔ اے آئی کے ذریعے ہتھیاروں کی تیاری بھی ہو سکتی ہے اور غلط معلومات پھیلانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو پورے ملک کے ملک تباہ ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ آخر اے آئی کو کس نے بنایا اور اس کے بنانے کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ یہی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ جان لیں کہ اے آئی ہے کیا چیز۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹر اور مشینوں کو انسانی دماغ کی طرح سوچتی ہے۔ پہلے ہمیں اگر کوئی پکچر بنانی ہوتی تھی تو ہم گوگل پر جا کر اس کی PNG ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، پھر فوٹو شاپ میں جا کر اس کو ایک ساتھ جوڑتے تھے، تب ایک پکچر بنتی تھی۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم اگر کوئی پکچر بنانا چاہیں تو ہم بس اے آئی کو لکھ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی پکچر چاہیے، تو فوراً سے ہمیں وہ والی پکچر بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم جتنا زیادہ ڈیٹا ڈالیں گے، جتنے زیادہ سوال پوچھیں گے، وہ اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو نیچے وہ خود بخود لفظ لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اے آئی ہمارے ٹائپنگ اسٹائل کو سمجھ جاتا ہے اور ہمارے بات کرنے کے انداز کو بھی سمجھ لیتا ہے، اس لیے وہ خود بخود ہمیں آگے والے لفظ بتا رہا ہوتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ اے آئی کو کس نے بنایا تھا۔ ناظرین، اے آئی آج کل کی ایجاد نہیں، یہ بات ہے 1950 کی، جب دنیا بدلنے جا رہی تھی۔ یہ ورلڈ وار کے بعد کا دور تھا اور انسانیت نے پہلی بار مشینوں کو نہ صرف طاقت کا ذریعہ بلکہ ذہانت کا مالک بنانے کا خواب دیکھا۔ تبھی ایک سائنسدان ایلن ٹورنگ نے دنیا کے سامنے ایک چونکا دینے والا سوال رکھا: کیا مشینیں بھی انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہیں؟ یہ سوال اس وقت کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ دنیا اس وقت اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن اس سوال نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ٹورنگ نے ایک تجربہ پیش کیا جسے آج ہم ٹورنگ ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشین کی ذہانت کو پرکھا جائے، کیا ایک کمپیوٹر انسان جیسی بات چیت کر سکتا ہے؟ یہ ایک تصور سے زیادہ ایک چیلنج تھا جو مستقبل کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ پھر آیا وہ تاریخی لمحہ، 1956 کا سال، جب امریکہ کے ڈارتھ ماؤتھ کالج میں دنیا کے چند بہترین دماغ اکٹھے ہوئے، جہاں جان میکارتھی نے پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کمپیوٹر کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف حساب کتاب کرے بلکہ انسانوں کی طرح سیکھیں اور فیصلے کریں۔ یہ اعلان ایک بجلی کی طرح دنیا پر گرا۔ کچھ لوگ پرجوش تھے تو کچھ خوف زدہ۔ کیا یہ ٹیکنالوجی انسان کے لیے مددگار ہوگی یا یہ خود ایک خطرہ بن جائے گی؟ لیکن ایک بات طے تھی، انسانیت نے ایک ایسا رستہ اختیار کر لیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگتا ہے۔ شروع کے دنوں میں سائنسدانوں کو بہت مشکل پیش آئی، کیونکہ کمپیوٹر بہت سلو اور بہت مہنگے تھے اور اے آئی کو سمجھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن انسان کی یہ خاصیت ہے
کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سائنسدانوں نے دن رات محنت کی، تجربات کیے اور آہستہ آہستہ اے آئی کو بہتر بناتے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی اور اے آئی بھی زیادہ سمجھدار اور طاقتور بن گیا۔ 1997 میں اے آئی نے دنیا کو حیران کر دیا جب آئی بی ایم کے کمپیوٹر ڈیپ بلیو نے شطرنج کے عالمی چیمپئن گیری کاسپارو کو شکست دی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ مشینیں صرف کام ہی نہیں کر سکتی بلکہ مقابلہ بھی کر سکتی ہیں۔ آج اے آئی کا دائرہ شطرنج سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ بٹ ویٹ، آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا کہ جس اے آئی کو ہم نے بنایا ہے وہ آج ہم سے ہی جھوٹ بولنا شروع ہو گیا ہے؟ جی ہاں، چیٹ جی پی ٹی کا ایک ماڈل تھا O1۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ ہم تمہیں بند کرنے والے ہیں، اور بتایا ایسے گیا تھا کہ کچھ فیک ڈاکومنٹس تیار کیے گئے جس میں لکھا تھا کہ اس ماڈل میں کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے بند کرنے والے ہیں۔ تو اس ماڈل نے اپنی کاپیاں بنانی شروع کر دی بغیر ڈیولپر کو بتائے، تاکہ اگر یہ مجھے بند بھی کر دے تو میری کاپی زندہ رہے اور بعد میں وہ کام کرتی رہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، اس بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ ہم سے جھوٹ بولنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں، کیا اے آئی نوکریاں کھا جائے گا؟ جی ہاں، اے آئی نوکریاں ضرور کھائے گا، لیکن اس انسان کی کھائے گا جو اے آئی کو استعمال نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اے آئی کو ہمارے ہی فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسے پہلے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بہت ریسرچ کرنی پڑتی تھی، لیکن آج کے اس جدید دور میں ہم وہی سوال چیٹ جی پی ٹی پر لکھیں تو وہ کچھ سیکنڈز میں ہی ہمیں جواب دے دیتا ہے۔ اے آئی تعلیمی میدان میں طلبہ کو ان کی ضرورت کے مطابق سیکھنے کا موقع دے رہا ہے اور آن لائن پلیٹ فارمز پر چیزوں کو ڈھونڈنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، جبکہ آٹومیشن سے وقت اور اخراجات کی بچت ہو رہی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اے آئی ہماری پسند کے مطابق امیج اور ویڈیو بناتا ہے، موسم کی پیش گوئی کرتا ہے اور اسمارٹ ڈیوائس کو چلانے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اے آئی کو چلانے کے لیے بھی ایک انسان چاہیے، تو اپنے کام میں اے آئی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اے آئی ایک ایسی طاقتور ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے بے شمار موقع فراہم کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز اور خطرات بھی موجود ہیں۔ اگر اسے غیر ذمہ داری سے استعمال کیا جائے یا اس پر مکمل کنٹرول نہ رکھا جائے تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو سوچیں، سمجھیں اور اس نئی دنیا میں دانش مندی سے قدم رکھیں۔